انٹرسٹنگ پوائنٹ کے معزز دوستو، میں ہوں طیب پاک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں محمد بن قاسم کے حالات زندگی، بہادری، شجاعت اور فتوحات کے بارے میں۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم بن یوسف الثقفی تھا۔ آپ بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ محمد بن قاسم جب 5 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ پر تھی۔ بچپن سے ہی محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ انہوں نے سپاہ گری کی تربیت دمشق سے حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ محمد بن قاسم ایک عظیم مسلم جنرل اور سپہ سالار تھا۔ محمد بن قاسم خودداد صلاحیتوں سے مالا مال ایک قابل لیڈر تھا۔ ان کی کم عمری، متاثر کن شخصیت، جرأت مندی اور بہادری جس کے بل بوتے پر انہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ دوستو، آئیے بات کرتے ہیں ان کی فتوحات کے بارے میں۔ آج سے تقریباً 1300 سال پہلے سندھ پر راجہ دہر کی حکومت تھی۔ دہر بہت ظالم اور طاقتور حکمران تھا۔ اس کی فوج کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بہت سی مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ یہ عورتیں اور بچے مالدیپ کے جزیرے سے جہازوں میں سوار ہو کر عرب جا رہے تھے۔ جب راجہ دہر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی فوج بھیج کر ان جہازوں کو لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ اس زمانے میں محمد بن قاسم کا چاچا حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ جس وقت راجہ دہر کے سپاہی مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹ رہے تھے تو ایک مسلمان عورت نے حجاج بن یوسف کا نام لے کر دہائی دی۔ راجہ دہر کے یہ سپاہی اس خاتون کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ حجاج بن یوسف ان کی مدد کے لیے اتنے دور سے کیسے آ سکتا ہے، لیکن کسی طرح یہ بات حجاج بن یوسف کو معلوم ہو گئی کہ ایک مسلمان عورت نے اسے مدد کے لیے پکارا ہے۔ اس بات کا علم ہوتے ہی حجاج بن یوسف نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان بے گناہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو راجہ دہر کی قید سے آزاد کرائے گا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی اور پھر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کر مجاہدوں کا لشکر سندھ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 برس تھی، لیکن اس کم عمری میں بھی وہ ایسا عقل مند اور بہادر تھا کہ بڑے بڑے سردار اس کی عزت کرتے تھے۔ چنانچہ مجاہدوں کا ایک لشکر بحری جہازوں پر بیٹھ کر سندھ آیا، جبکہ ایک جہاز ایران کی طرف سے خشکی کے راستے سے داخل ہوا۔ جب یہ دونوں لشکر ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اپنے پاک مذہب اسلام کے مطابق محمد بن قاسم نے جنگ شروع کرنے سے پہلے راجہ دہر کو کہا اگر وہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو رہا کر دے اور آئندہ ایسے کاموں سے توبہ کر لے تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں۔ لیکن راجہ دہر کو اپنی طاقت پر کافی غرور تھا۔ اس نے یہ بات نہ مانی اور لڑنے کو تیار ہو گیا۔ ناظرین، اس وقت آج کل جیسی بندوقیں اور توپیں نہیں تھی، لیکن ایسی مشینیں موجود تھی جو بڑے بڑے پتھروں کو دور تک پھینک سکتی تھی۔ ان مشینوں کو منجنیق کہتے تھے۔ محمد بن قاسم بھی اپنے ساتھ ایک منجنیق لایا تھا۔ یہ منجنیق اس قدر وزنی پتھر پھینکنے کی صلاحیت رکھتی تھی کہ قلعے کی مضبوط سے مضبوط دیواریں بھی ٹوٹ جاتی تھی۔ راجہ دہر کے دارالحکومت کا نام دیبل تھا اور اس شہر میں ایک بہت بڑا مندر تھا جس پر سرخ رنگ کا جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہتا تھا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا دیبل پر کوئی بھی دشمن حملہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس بات کا علم کسی طرح محمد بن قاسم کو ہو گیا اور محمد بن قاسم نے سب سے پہلے دیبل پر قبضہ کرنا چاہا۔ محمد بن قاسم جب اس مندر تک پہنچا تو اس نے اپنی منجنیق کے ذریعے مندر پر بڑے بڑے پتھر برسائے کہ وہ جھنڈا نیچے گر گیا۔ جھنڈے کے گرنے سے راجہ دہر کی فوج کا حوصلہ کافی ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی راجہ دہر کافی ہمت سے لڑتا رہا۔ بالآخر راجہ دہر کی فوج کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ایک زوردار حملہ کر کے انہیں جہنم واصل کیا۔ راجہ دہر نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ایک مجاہد نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یوں ظلم اور بربریت کا نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ دیبل پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے پورے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اس کم عمر سپہ سالار نے نہ صرف عورتوں اور بچوں کو قید سے چھڑایا
بلکہ ان لاکھوں لوگوں کو بھی آزادی دلائی جو دوحہ کے ظلم کی وجہ سے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو، محمد بن قاسم نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن و تدبیر کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے سر انجام دیے وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک بہادر اور قابل جرنیل تھا۔ وہ ایک خودداد قائدانہ صلاحیتوں کا مالک، ایک عظیم جنگجو تھا۔ دوستو، سندھ اور پنجاب کی فتح سے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت کا ایک نیا دور شروع ہوا اور آج صوبہ سندھ باب اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو تھی محمد بن قاسم کے حوالے سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔